سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بن کے نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا احسان اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کا رازق ہے، اور کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی، اعلیٰ شان اور رتبے کے مالک، جن کو اللہ نے امام الانبیاء، سید المرسلین، قائد المرسلین عطا فرمایا، تیرے اور میرے پیارے نبی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یاد رکھو، توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ معبود ہے، اللہ مسجود ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، ساری کائنات کو حقیقی طور پر پالنے والا، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اور ساری کائنات میں صرف اور صرف جو معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، وہ بھی اللہ ہے، جس کی اولاد کوئی نہیں، جس کا ہمسر کوئی نہیں، جو اولاد سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ شان ہے اس کی، اور جس کی شان یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، ساری کائنات کے اندر نور کس کا ہے؟ فرمائے یہ اللہ کا ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے بچے کی تخلیق کرنے والا اللہ ہے، ایک پانی کے نطفے کو انسانی شکل دینے والا اللہ ہے، اس کو سانسوں میں زندگی دینے والا اللہ ہے، اور اس کے وجود کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، اس کے تھوک سے لے کر اس کے پیشاب تک، اس کے پاؤں سے لے کے اس کے سر تک، سارے کے سارے اعضاء کو پیدا کرنے والا، پھر ان کی نشر و نما کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہی توحید کا ایک سادہ سا عقیدہ ہے۔ اصل عقیدہ اور توحید میں جب بگاڑ آتا ہے، توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب توحید کو کہتے ہیں کہ اس وقت تک شاید کہ ان کی توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک انبیاء اکرام کی وہ توہین نہ کر لیں۔ یعنی بعض حضرات توحید کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں، یا اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ذات کو اتنا کمزور سمجھ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک جب تک انبیاء اکرام، اولیاء کاملین، بزرگان دین کی توہین نہ کی جائے، ان کی بے ادبی نہیں کی جائے، وہ سمجھتے ہیں شاید توحید بیان نہیں ہوئی۔ اور اب تو جدید دور ہے، پرفتن دور ہے، باقاعدہ اب تو سوشل میڈیا پہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو برملا کہتے ہیں کہ جی جب توحید بیان ہوگی لازمی بات ہے باقی چیزوں کی تو توہین کرنی پڑے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنی توحید کو بھی بیان کیا ہے،
اپنے نبیوں کی رسالت کو بھی بیان کیا ہے، اپنے محبوب بندوں کی عزت و توقیر کو بھی بیان کیا ہے، خود خالق نے کیا ہے۔ اب توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ اور قرآن مجید نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ انسان سے جو بھی گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس گناہ کو بخش دے، ما سوا شرک کے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ قیامت کے دن معاف ہے۔ صرف اتنا دیکھنا ہے کہ ہر چیز شرک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پیچھے 12 ربیع الاول گزرا ہے، اب میلاد چل رہا ہے، میلاد النبی منایا، شرک ہو گیا۔ اچھا شرک ہو، یا رسول اللہ کہا، جی شرک ہو گیا۔ صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا، جی شرک ہو گیا۔ آپ نے جناب نبی پاک کی محبت میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے، لہذا شرک ہو گیا۔ آپ حضور علیہ السلام کے روضے پہ چلے گئے، شرک ہو گیا۔ آپ داتا صاحب چلے گئے، شرک ہو گیا۔ آپ خواجہ صاحب چلے گئے، شرک ہو گیا۔ یعنی ہر بات پہ، یعنی حتیٰ کہ آپ سامنے کھانا رکھیں اور کھانا رکھ کے اس پہ قرآن پڑھیں، کہیں گے یہ بھی شرک ہو گیا۔ اور ہمارے سیدھے سادے لوگ، کیونکہ ہمیں شغف نہیں ہے، بالخصوص ہمارے سنی بھائیوں کو علماء کی بات سننے سے محبت سلوکار نہیں ہے، کیونکہ اپنا مسلک، اپنا مذہب سیکھنے سے ہمیں اپنے سے زیادہ دوسرے کی بات سننے میں چسکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان سارے کاموں سے شرک ہو جاتا ہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے پھر اس امت میں مسلمان کتنے بچیں گے؟ بھی قبر پہ جانا بھی شرک ہے، دعا مانگنا بھی شرک ہے، ختم پڑھنا بھی شرک ہے، میلاد منانا بھی شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے، یا نبی اللہ کہنا بھی شرک ہے، صلوات پڑھنا بھی شرک ہے۔ جب یہ سارے لوگ مشرک ہیں تو مسلمان کتنے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ، پھر اس پوری دنیا کے مسلمانوں میں مسلمان کتنے ہیں؟ چند سو یا چند ہزار؟ نبی علی انبیاء کی تعظیم اور توقیر کرنا بھی شرک ہے۔ مدینے یہ نیت لے کر جانا حضور کے روزے پر چلوں، یہ بھی شرک ہے۔ پھر مسلمان کتنے ہیں؟ ہمارا ایک سوال یہ، پر ہیں کتنے لوگ جو مسلمان ہیں؟ سارے تو مشرک ہو گئے نا۔ بھائی شرک کیا ہے؟ یہ بات آپ توجہ سے مسئلہ سیکھ لیں۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے 2-3 بندے بھی یہ بات سیکھ گئے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ شرک کب ہوتا ہے؟ جیسے میں نے تمہید میں بات کی کہ عبادت کے لائق کیا ہے؟ اللہ ہے۔ معبود برحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی ذات صفات اس کی اپنی ہے۔ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کسی کام کے کرنے میں، کسی کام کے ہونے میں، حتیٰ کہ اپنی ذات کے قائم اور دائم یا حیو یا قیوم ہونے میں بھی کسی کا محتاج ہے؟ یہ تو توحید ہے نا۔ اب شرک کب ہوگا؟ جب ہم کسی دوسرے بندے میں وہ صفات اس طرز پہ مانیں، وہ صفات اس طرز پہ مانیں جس طرح اللہ میں مانتے ہیں۔ یعنی اللہ دیکھتا ہے، وہ دیکھنے میں کسی کا محتاج ہے، میں اور آپ دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج، اور آنکھوں کا نور اللہ کی عطا کا محتاج ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر ہم دیکھ سکتے؟ ہم دیکھ سکتے؟ بھائی دیکھتا تو اللہ بھی ہے نا، دیکھتے ہم بھی ہیں، مگر اللہ کا دیکھنا اس کی شان کے لائق ہے، وہ محتاج ہے۔ ہم اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ صفت کسی میں مان لے کہ اس بندے کا دیکھنا ویسے ہی ہے
جیسے اللہ کا ہے، پھر جا کے شرک ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے امتی کے حال اور احوال دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، وہ کیسے مشرک ہو گیا؟ وہ تو پہلے توحید کو بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو عظمت ملی ہے وہ اللہ کی عطا سے ملی ہے، وہ اللہ کی۔ اچھا، ہم جب کہیں کہ ہم یہاں درود و سلام پڑھیں، اللہ نے نبی کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے امتی کے درود و سلام کو سنتا ہے، اب کیا شرک ہو گیا بھائی؟ بھائی شرک تب تھا جب ہم کسی دوسری ذات کو اللہ جیسا تصور کریں۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ اب اس مسئلے کو سمجھے، کسی بھی دوسری شخصیت کو، دوسری ذات کو ہم اللہ جیسا تصور کریں۔ اللہ جیسا کیا ہے؟ اللہ وجود سے، اللہ وجود سے۔ اب جس کا ہم وجود مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ داتا صاحب اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک، اس کا جسم ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا وجود ہے، یہ زمین پر ہے، اللہ مکان سے پاک ہے۔ اب جب ہم یہ پہلے مانتے ہیں کہ ان کا وجود ہے، ہم اس کے وجود کو مان کر اس کے خالق کا اعلان کرتے ہیں کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اب جب ہم اس کو پکاریں گے، اب کیا شرک ہوگا؟ میں نے سادہ بات کی کہ شرک اس وقت ہوتا ہے کہ دیکھو، جب کسی دوسرے کو ویسے مانے جیسے اللہ کو، اللہ کو، پھر شرک ہوگا۔ اگر کوئی بھی یہ عقیدہ رکھے بھئی میرا عقیدہ یہ ہے اللہ، محبوب علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی ہیں اور اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے پوری روح زمین پر، جب بھی کوئی امتی پکارے اللہ کی عطا سے نبی اپنے امتی کی فریاد سنتا ہے، تو ہم نے نبی کو خدا تو نہیں سمجھا، خدا جیسا بھی نہیں سمجھا۔ جب خدا جیسا نہیں سمجھا تو مشرک کیسے ہو گئے؟ مشرک کیسے ہو گئے؟ اب یہی بات آپ آ جائیں کہ میلاد منانا کیسے شرک ہو گیا؟ بھائی میلاد تو بنیاد اس کا اعلان ہوتا ہے کہ نبی پیدا ہوئے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا، وہ خدا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا، اور جس کے لیے ختم پڑھا جائے وہ بھی خدا۔ یہ ہم داتا صاحب کے لیے پڑھیں، 11ویں کا ختم پڑھیں، کسی کے سالے ثواب کے لیے پڑھیں، بھائی جو فوت ہو جائے وہ بھی خدا، جو پیدا ہو وہ بھی خدا، جس کو وجود ملے وہ بھی خدا، تو پھر بھائی پکارنے سے ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ اچھا، دوسری بات، شرک کب ہوتا ہے؟ آپ کسی کو سجدہ کریں معبود سمجھ کر۔ کیا کریں؟ بھائی آپ، ہم نے نماز جمعہ پڑھنی ہے، سجدہ کس کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ کیا سمجھ کے کہ وہ عبادت کے لائق ہے؟ یہ عقیدہ رکھ کے ویسے کریں گے تو سجدہ ہی نہیں نا، عبادت ہی نہیں۔ پہلے یہ عقیدہ ہمارا ہوگا کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے یہ عقیدہ کہ وہ کیا ہے، پھر ہم سجدہ کریں گے کہ جس کو سجدہ کر رہے ہیں یہ اس کی عبادت ہے، اور عبادت جس کی کر رہے ہیں وہ عبادت کے، وہ عبادت کے، وہ عبادت کے یہ توحید۔ اب اس کے مد مقابل کوئی دوسرا بندہ بھی عین ہی اسی عقیدے میں کسی اور کو سجدہ کرے گا تو مشرک ہوگا نا۔ بات نہیں سمجھے؟ اب وہ کسی کو معبود سمجھ کے پکارے، کیا سمجھ کے؟ معبود سمجھ کے سجدہ کرے گا تو وہ کافر و مشرک ہوگا، علاوہ ازیں وہ گناہگار ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا۔ بات کو سمجھے؟ علاوہ ازیں اگر کوئی سجدہ بالاتفاق لکھا ہے
کہ قبروں کا سجدہ حرام قطعیہ میں شامل ہے، مگر وہ سجدہ ویسے کرے تو حرام ہی ہے۔ وہ کب کافر اور مشرک ہوگا؟ جب وہ اس قبر کو معبود سمجھ کے کرے گا، جب وہ اس کو معبود سمجھ۔ میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے ہم رسول اللہ کو پکارتے ہیں، خدا سمجھ کر نہیں، مصطفیٰ سمجھ کر پکارتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی اصل میں اس سنی قوم کو، جب یہ سمجھ آ گئی پھر اللہ تللوں کو سننا یہ چھوڑ دیں گے، یہ سوشل میڈیا کے لفنگوں کو سننا چھوڑ دیں گے، کہ جن کے نزدیک اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک انبیاء کی توہین نہ ہو جائے، جب تک وہ یہ نہ کہہ دے نبی شاہی کوئی نہیں، نبیوں کی کوئی، اللہ کے ہاں نبیوں کی حمیت ہی کوئی نہیں۔ یہ تب ہم باتیں ہوں جی، اللہ کے ہاں نبیوں کی کیا حمیت ہے؟ اس چوڑے اور چبڑ سے پوچھ، اگر انبیاء کی اللہ کی ہاں اہمیت نہیں تھی پھر اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت کیوں دی؟ بھئی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اگر نہیں تھی پھر اللہ نے ان کو تاج نبوت کیوں دیا اور کائنات کو کیوں کہا کہ تمہاری ہدایت کے لیے نبی بھیج دیے؟ اس کا مطلب ہے انبیاء کو جو اللہ نے نبوت دی، کائنات کو بتایا، سارے میرے بارگاہ میں ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہر ایک کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے عطا کیے ہیں۔ گل سمجھ میں آئی؟ اگر نہیں آئی سمجھ نہیں آئی نہیں نا، تھوڑے اتوں پانی لنگدا، اتوں تھوڑے دماغ گل بڑے تسی سمجھو نا کہ ہم کیا پیٹ رہے ہیں۔ ہاں ہم دوسروں کی بڑی سنتے، دیکھو حضرت یہ بھی کی کہہ رہے، بھئی اس چبڑ کی سن تو سی، وہ کیا کہتا ہے، وہ تو ہی نے انبیاء کرتا ہے، تو کہتا نہیں گل تو ٹھیک کہہ رہا ہے نا، بھئی وہ خاک کہہ رہا ہے، وہ سراسر کہہ رہا ہے کہ نبیوں کی حمیت کوئی نہیں، اور تو اس کو کہتا ہے یہ بہت بڑا عالم ہے۔ وہ سراسر کہہ رہا ہے کہ جناب صحابہ کی حمیت کوئی نہیں، تو اس کو کہہ رہے جی تو اس کو کہتا ہے یہ بڑا عالم بنتا۔ پھر جس بندے کو انبیاء اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کا مقام سمجھ میں نہیں آیا، یاد رکھو وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ یہ میں نے چھوٹا لفظ کہا ہے، جس بندے کو مقام مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آیا، جس کے دماغ میں رسول اللہ کی عزت و توقیر سمجھ میں نہیں آئی، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، کوئی اس کی نماز نہیں ہے، کوئی اس کی نماز نہیں ہے۔ ہر چیز کو گیڑے میں لاتے ہیں جی، یہ مشرک ہو گیا، چھوٹی سی ایک بات پکڑی جی مشرک ہو گیا۔ کیوں مشرک ہو گیا؟ رٹی رٹائی تقریر۔ میں چند مولویوں کی باتیں سنتا ہوں، تقریر، میں 20 سال ہو گئے، ایک مولوی ہر سال کوئی تقریر کرتا ہے، بس بھئی کوئی نئی بات لانا، کوئی علمی بات لانا۔ بھی ہم مشرک ہیں تو کیسے مشرک ہیں؟ ہم سنی مشرک ہیں تو کیسے مشرک ہیں؟ یا رسول اللہ کہے تو تسی مشرک ہو گئے، یا رسول اللہ کہے تسی، بس وہ ساڑھا سنی بھی بولا، ہاں جی گل تو جی ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا نماز میں کہتا السلام علیکہ، آندھی جے کو نہیں آندھی، روڑا ہی مکیا پہ۔ نماز میں کیا پڑھتے؟ السلام علیکہ، کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ ایہا النبی۔ نماز میں، نماز کے اندر پکارا جاتا ہے سلام ہو اے اللہ کے نبی، کوئی اعتراض نہیں، کسی مولوی، کسی فرقے، کسی جماعت، کسی لفنگے کو۔ اگر نماز سے باہر ہم کھڑے ہو کے کہہ دیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ تیری در کی فضاؤں کو سلام، چبڑ 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 چبڑ، مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے، مشرک۔ کیسا یہ شرک ہے یار؟ سنیو سمجھو، یہ ہنسنے کا نہیں، یہ رونے کا مقام ہے، یہ ہمارے رونے کا مقام ہے۔ اکثر کا تو ہمیں بریانی کی پلیٹ پہ بوٹی رکھ کے دے دو، چاہے ہم سے جو مرضی کلوا لو، یہ واحد یہ سنی مسلک ہے ہمارا۔ کسی دوسرے مسلک کے بندے سے کر کے دکھاؤ جی۔ اسی کہنا نماز ہی پڑھنی جتھے مرضی پڑھ لیے، لیٹی گڑی گل ہے، جمعہ ہی پڑھنی جتھے مرضی پڑھ لیے،
میں کہا 5 جمعے پڑھے 6ویں تو انج بن گیا بیتی